بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسے شہر کی کہانی ہے جو پریوں کے دیس کوہ کاف کے قریب ہی واقع تھا۔ ملک نگارستان کے اس شہر میں پریاں کبھی کبھار سیر کرنے آیا جایا کرتی تھیں۔ ایک دن پریوں کی ملکہ اپنے وزیروں کے ہمراہ سیر کو نکلی تو اس شہر کی طرف آ گئی، مگر یہ کیا، شہر کے تمام لوگ اداس تھے، چپ چاپ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی گہرا غم انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ ملکہ پری یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پہلے تو وہ جب بھی شہر کی طرف آتی تو شہر کی رونق دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہو جاتی تھی، مگر آج تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ ملکہ پری نے سوچا ان لوگوں کی اداسی کا سبب معلوم کرنا چاہیے اور پھر اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ ملکہ نے اپنے وزیروں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کون ہے کہ جو اس بات کا پتہ چلائے کہ شہر کے لوگ کیوں اداس ہیں؟ ملکہ پری کی سب سے ذہین وزیر سبز پری نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی اور وعدہ کیا کہ وہ پوری کوشش کرے گی کہ شہر کے لوگوں کی اداسی کی وجہ معلوم کرے اور اسے دور کرے۔ چنانچہ باقی پریاں تو اپنی ملکہ کے ہمراہ واپس کوہ کاف چلی گئیں اور سبز پری زمین پر اتر آئی۔ سبز پری نے زمین پر آتے ہی ایک بڑھیا کا روپ دھار لیا اور لوگوں سے ان کی پریشانی کا سبب معلوم کرنا چاہا، مگر کوئی بتاتا ہی نہیں تھا۔ آخر ایک بوڑھے لوہار نے اسے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری شہزادی کی شادی اگلے مہینے ہو رہی تھی۔ ہم سب خوشی خوشی تیاریاں کر رہے تھے، مگر اب اچانک شہزادی نے شادی سے انکار کر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ سب لوگ اداس ہیں۔ سبز پری یہ سن کر بولی، مگر شہزادی نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ بوڑھا لوہار بولا، اس بارے میں تو بادشاہ ہی کچھ بتا سکتا ہے۔ سبز پری لوہار کا شکریہ ادا کر کے ایک سنسان سمت چل پڑی اور وہاں دوبارہ پری بن کر بادشاہ کے محل کی طرف چل دی۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، مگر سب وزیر، کنیزیں، غلام، دربان، سپاہی خاموش کھڑے تھے۔ محل کے در و دیوار پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سبز پری نے اڑتے اڑتے ایک چکر لگایا اور نیچے اتر آئی۔ اب تک سبز پری کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ اسے اپنے سامنے اترتے دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا، پھر فوراً ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ چلایا، تم ضرور ہمارے ہمسائے ملک کوہ کاف کی پری ہو، یقیناً تم شہزادی کا مسئلہ حل کر سکو گی۔ سبز پری مسکرائی اور بولی، آپ صحیح سمجھے ہیں، مگر جب تک مجھے مسئلہ معلوم نہ ہوگا میں حل کیسے کروں گی؟ اے پری، اگلے ماہ ہماری بیٹی کی شادی ملک ایران کے ولی عہد شہزادہ عمر سے ہونا طے پائی ہے، مگر اب شہزادی نے انکار کر دیا ہے اور کہتی ہے کہ… بادشاہ کہتے کہتے رک گیا، پھر بولا، شہزادی کہتی ہے کہ جب تک مجھے نیلا پرندہ نہیں ملے گا میں شادی نہیں کروں گی۔ شہزادی نے خواب میں یہ پرندہ دیکھا تھا۔ میں نے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ پرندہ کہاں ملے گا تو انہوں نے بتایا کہ وہ لال جنگل کے شونشڑک جادوگر کے پاس ہے۔ شونشڑک جادوگر؟ سبز پری کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ میرے خدایا، وہ تو بڑا ہی خونخوار اور ظالم جادوگر ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بولا، یہ تو مجھے بھی پتہ چلا ہے، مگر اب کیا کیا جائے؟ شہزادی بہت ضدی ہے، وہ ہرگز شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور اگلے ماہ جب بارات آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ بادشاہ یہ کہہ کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ سبز پری کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، اچھا میں اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرتی ہوں۔ سبز پری واپس کوہ کاف آ گئی اور ملکہ پری کو سارا حال کہہ سنایا۔ ملکہ پری یہ سن کر بولی، اس مسئلے کا حل ہمیں صرف شتو نگڑا دیو ہی بتا سکتا ہے، میں اس کے پاس جاتی ہوں۔ شتو نگڑا دیو کوہ کاف سے باہر ایک قبرستان کے پرانے کنویں میں رہتا تھا۔ ملکہ پری نے کئی بار اس کی مدد کی تھی، اس لیے وہ اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ ملکہ پری قبرستان پہنچی۔ یہ بڑا ہی پراسرار اور خوفناک قبرستان تھا۔ عجیب طرح کے ٹیڑھے میڑھے درخت قبروں کے سرہانے اگے ہوئے تھے۔ ملکہ پری سیدھی کنویں کے پاس گئی اور بولی، اے شتو نگڑا، باہر آ، میں پریوں کی ملکہ تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ فوراً ہی کنویں کے پانی میں ہلچل ہوئی اور شتو نگڑا دیو باہر نکل آیا۔ یہ بہت بوڑھا دیو تھا۔ وہ ادب سے بولا، کہو ملکہ پری، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ملکہ پری نے اسے سارا حال سنایا۔ شتو نگڑا دیو بولا، لال جنگل کے شونشڑک جادوگر کو کوئی ایسا انسان ہی ہلاک کر سکتا ہے جس نے کبھی بے ایمانی نہ کی ہو، جھوٹ نہ بولا ہو۔ ملکہ پری خوشی سے چلائی، میں ایک ایسے انسان کو جانتی ہوں، حسن لکڑہارے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے ایمانی نہیں کی۔ بس تو اے ملکہ پری،
اس انسان کو شمال کی طرف روانہ کر دے، میں تمہیں 2 چوہے دیتا ہوں، ان کے نام کوڈو اور پوڈو ہیں، یہ اس انسان کو لال جنگل تک پہنچا دیں گے۔ شتو نگڑے دیو نے ایک قبر میں ہاتھ مار کر 2 چوہے نکالے اور ملکہ پری کے حوالے کر دیے۔ یہ بڑے شرارتی چوہے تھے۔ شتو نگڑے دیو نے کہا، اے ملکہ پری، یہ چوہے نہیں بلکہ جن ہیں۔ یہ پہلے شوشڑک جادوگر کے غلام ہوتے تھے، کسی بات پر ناراض ہو کر اس نے انہیں چوہا بنا دیا، اب یہ میرے پاس رہتے ہیں۔ اگر اس انسان نے شوشڑک جادوگر کو ہلاک کر دیا تو یہ چوہے بھی اپنے اصلی روپ میں آ جائیں گے۔ ملکہ پری نے شتو نگڑے دیو کا شکریہ ادا کیا اور دونوں چوہوں کے ساتھ ملک نگارستان کے جنگل میں پہنچی، جہاں حسن لکڑہارا رہتا تھا۔ اس نے جب ملکہ پری سے ساری بات سنی تو فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ملکہ پری نے دونوں چوہے بھی اس کے ساتھ روانہ کر دیے اور واپس کوہ کاف آ گئی۔ کئی دن کے سفر کے بعد حسن ایک ویران علاقے میں پہنچا۔ اس وقت شام ہونے والی تھی۔ حسن نے سوچا رات یہیں آرام کرنے کے بعد صبح آگے چلتے ہیں۔ اچانک حسن کو دور درختوں میں سے کسی حویلی کی برجی جھانکتی نظر آئی۔ حسن اسی طرف چل دیا۔ کوڈو اور پوڈو کو اس نے اپنی آستین کی جیبوں میں ڈال لیا تھا۔ یہ کسی پرانی حویلی کے کھنڈرات تھے جو شام کے ہلکے ہلکے اندھیرے میں بڑے پراسرار نظر آ رہے تھے۔ حسن بہادر آدمی تھا، وہ حویلی میں آ گیا۔ ٹوٹی پھوٹی حویلی کے ایک کمرے کو صاف کر کے حسن نے چادر بچھائی اور لیٹ گیا۔ حسن ابھی لیٹا ہی تھا کہ زور کا دھماکہ ہوا اور ایک خوفناک شکل والا بھوت نمودار ہوا۔ یہ لمبے لمبے دانت اور لال زبان باہر کو لٹکی ہوئی۔ بھوت نے اچھل کر چھت کو ہاتھ لگایا اور کہکا مار کر بولا، واہ، آج تو مزہ آ گیا، ایک شکار خود بخود آ گیا ہے، میں ابھی تمہاری ہڈیاں چبا کر سارا خون پی جاؤں گا۔ حسن ذرا نہ گھبرایا، وہ جانتا تھا کہ ہر مصیبت کا مقابلہ بہادری سے کرنا چاہیے۔ گھبرانے سے مصیبت دور نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ بولا، اے بھوت، تم بے شک میری ہڈیاں چبا کر خون پی جانا، مگر اس سے پہلے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ بھوت کہکے لگانے لگا، واہ بھائی واہ، یہ خوب کہا تم نے، ایک کمزور انسان میرا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بھوت نے کہا، بتاؤ مقابلہ کس طرح ہوگا؟ حسن نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر بھوت کو دیا اور کہا، اگر تم اس پتھر سے پانی کا ایک قطرہ بھی نکال دو تو تم جیت گئے۔ بھوت نے پتھر ہاتھ میں لیا اور دبایا، پتھر ریت کی طرح پس گیا۔ بھوت بولا، دیکھا میری طاقت؟ ٹھیک ہے، تم نے پتھر کو پیس دیا ہے مگر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں نکال سکے، اب میری طاقت دیکھو۔ یہ کہہ کر حسن نے ایک پتھر اٹھایا اور بڑی ہوشیاری سے پتھر پھینک کر جیب سے سیب نکال کر ہاتھوں میں دبا لیا۔ یہ سیب اس نے کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ حسن نے سیب کو دبایا تو پانی کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ بھوت میاں کی تو حیرت سے آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ دل میں سوچنے لگا، یہ انسان واقعی بہت طاقتور ہے۔ پھر اچانک عجیب انداز میں شور مچانے لگا۔ اس کا شور مچانا تھا کہ کئی اور بھوت کمرے میں گھس آئے۔ بھوت بولا، بھائیو، یہ انسان بڑا طاقتور ہے، میں اکیلا اسے قابو نہیں کر سکتا تھا، اب ہم سب مل کر اس کی دعوت اڑائیں گے۔ سب بھوت ہنسنے لگے اور حسن کی طرف بڑھنے لگے۔ حسن بولا، اے پیارے بھوتو، تم بے شک مجھے ہڑپ کر جانا، مگر ایک بات تو مجھے بتاؤ۔ بھوت رک گئے۔ ایک بولا، پوچھو۔ حسن نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم بھوت انگلی برابر چھوٹے بھی ہو سکتے ہو۔ بھوت بولا، تم نے ٹھیک سنا ہے، اب آگے کہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔